محترم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین پر بے یار و مددگار تھے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی معاون نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی شہادت عمل میں آتی، لوگ آپ کو شہید کر دیتے۔ کوفہ کے حالات سے واقف ہو چکے تھے کہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں ننھے شہزادوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا، اور قاضی شریح ننھے شہزادوں کو پناہ دیتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ ادھر ظالموں نے، بے رحموں نے، جو آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کو شہید کر دیا، آپ کو تہہ تیغ کر دیا۔ جب آپ کو شہید کر دیتے ہیں یہ ظالم، اس کے بعد کوفہ کی پورے کوفہ کی سرزمین پر پورے کوفہ میں اعلان کرواتے ہیں، اعلان عام کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے دو ننھے شہزادے جس کسی کے گھر میں پناہ گزین ہوں، جس نے بھی ان کو پناہ دیا ہے، اگر ان کے گھر سے یہ بچے برآمد ہوں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس بات کی اطلاع جب قاضی شریح کو ہوتی ہے، قاضی شریح ایک طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سے غم سے نڈھال تھے، تو دوسری طرف ان بچوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب جن کے سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، اب جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو ہے، قاضی شریح کی آنکھیں لبریز ہوتی ہیں۔ قاضی شریح ان بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچے جب دیکھتے ہیں کہ قاضی شریح غمگین ہے، قاضی شریح کہ آنکھوں میں آنسو ہے، بچے سوال کرتے ہیں، قاضی صاحب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کیوں رو رہے ہیں؟ کیا میں یتیم ہو چکا ہوں؟ کیا باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے؟ کیا میرے والد محترم کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے؟ قاضی شریح اور رونے لگتے ہیں، اور قاضی شریح ان بچوں کے کانوں تک اپنا چہرہ لے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں، ہاں آج تم یتیم ہو چکے ہو، آج تمہارے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، آج تمہارے والد محترم کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ قاضی شریح کیا کرتے ہیں؟ قاضی شریح اب مدینہ منورہ بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں۔ قاضی شریح اپنے بیٹے اسد سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، آج باب العراقین سے مدینہ منورہ کو ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے، وہاں پر ان دونوں بچوں کو لے جانا، اور لے جانے کے بعد ایک نیک دل اور محب اہل بیت کے حوالے کر دینا، تاکہ وہ کوفہ کی سرزمین سے مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ منورہ کی سرزمین تک تجھے بحفاظت پہنچا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ان بچوں پر۔ حضرات گرامی، رات کی تنہائی ہوتی ہے اور اندھیری رات ہوتی ہے۔ قاضی شریح آدھی رات میں ان بچوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان بچوں کے چہروں کو بوسہ دیتے ہیں، ان بچوں کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور لبریز اور نم آنکھوں سے ان بچوں کو ودا کرتے ہیں۔ اپنے بچے کے حوالے ان دونوں بچوں کو کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے باب العراقین پر چھوڑاؤ، قافلہ کے حوالے کر دو۔ وہ بچہ اسد ان دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین کی طرف بڑھتا ہے۔ جب باب العراقین پر پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ قافلہ پہلے ہی روانہ ہو چکا ہے۔ قافلہ جب روانہ ہو چکا ہے تو قافلے کے پیچھے سے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں۔ بچوں سے وہ شخص یعنی اسد کہتا ہے کہ سنو بچوں، یہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ جہاں سے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں
یہ قافلہ تھوڑی ہی دور آگے جا چکا ہوگا، تم ایک کام کرو، اس قافلے کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جاؤ اور قافلے سے مل جاؤ گے۔ دیکھو وہ گرد و غبار نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے جو ابھی معصوم تھے، صحیح سے دوڑنا بھی نہیں آتا تھا، صحیح سے گفتگو کرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بچے بڑے معصوم تھے، دنیا سے بے خبر تھے، انہیں اپنی جان کی حفاظت کی پرواہ تھی۔ حضرات گرامی وہ بچے دوڑتے ہوئے ننھے ننھے قدموں سے اس جانب لپکتے ہیں، تو جب چھوٹا گرتا ہے تو بڑا اٹھاتا ہے، جب بڑا گرتا ہے تو چھوٹا اٹھاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بھائی کے پاؤں میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، لیکن بڑا بھائی اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی گرفتاری عمل میں نہ آ جائے، گرفتاری کے خوف سے چھوٹے بھائی کو کھینچتا ہے، لیکن یہ ماجرا کب تک دیکھتا؟ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا بھائی بیٹھ جاتا ہے اور بڑے بھائی اس کے پاؤں سے کانٹے کھینچتا ہے، پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ قافلہ بہت دور نکل چکا ہوتا ہے، اب وہ گرد و غبار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قافلہ کس جانب جا رہا ہے۔ حضرات گرامی صبح ہو جاتی ہے، جب اجالا پھیلتا ہے تو پھر ابن زیاد کی وہ فوجیں جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے شہزادوں کی تلاش میں سرگردہ تھی، وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں پر ان لوگوں کی جب نگاہ پڑتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں، یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں۔ اسے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت گرامی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ابن زیاد کے جب دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اسے اندھیری کوٹری میں بند کر دو۔ حضرات گرامی وہ دونوں ننھے شہزادوں کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ جیل ہوتا ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ اس کو جیل کہا جاتا ہے؟ بچے جیل کے نام سے بھی باخبر نہیں تھے، لہذا وہ جیل کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ وہ آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسا جیل اور ایسی کوٹری ہم نے مدینہ شریف میں کہیں نہیں دیکھا ہے جو اتنی اندھیری ہو۔ حضرات گرامی حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے آپس میں محو گفتگو ہیں، لیکن اسی دوران ایک مشہور نامی داروغہ ہوتا ہے جس کے دل میں خانوادہ رسول کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ محب اہل بیت ہے۔ رات کی تنہائی میں ان دونوں بچوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں، ہم نے تمہاری گفتگو سنی ہے، ہمارا دل بھر آتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، لیکن ظلم و جبر کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ ظلم و جبر کی وجہ سے ہم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں، اپنے دل میں محبت اہل بیت چھپائے بیٹھا ہوں۔ حضرات گرامی وہ شخص کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ، لو میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کو قادسیہ کے مقام پر لے کر جانا، وہاں جب تم پہنچو گے تو میرا بھائی ہے جو کہ کوتوال ہے، اس سے اپنا تعارف پیش کرنا، یہ انگوٹھی اسے دینا اور کہنا کہ مجھے مدینہ منورہ کی سرزمین تک، مجھے مدینہ منورہ بھیج دو اور وہاں تک جانے کی بندوبست کرا دو، ہم خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرات گرامی وہ بچوں کو کیا خبر تھی کہ قادسیہ کا مقام کون سا ہے اور قادسیہ کا راستہ کدھر جاتا ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے اور ذرا تصور کرے کہ آپ کا بچہ 6-7 برس کا ہو اور کسی شہر میں آپ مقیم ہیں، کسی شہر میں آپ رہتے ہو، وہ بچہ 2 یا 3 گلی کو جانتا ہو، وہ بچہ 2 یا 3 گلی کو جانتا ہے، اس لیے کہ آپ ان گلیوں سے گھوما کرتے ہیں، اس لیے وہ بچے ان گلیوں کو جانتا ہے، وہ راستے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو، جس شہر میں آپ بستے ہو، اس شہر کا ہر گلی، اس شہر کی ہر گلی سے واقف آپ کا بچہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسلم بن عقیل کے فرزندان
انہیں تو یہ خبر بھی نہیں تھی، انہیں تو یہ معلوم بھی نہیں تھا، وہ کوفہ کی سرزمین کے لیے نئے تھے، انہیں گلیاں بھی معلوم نہیں تھی، قادسیہ کون سا مقام ہے، قادسیہ کے راستے کدھر جاتے ہیں، اس سے باخبر بھی نہیں تھے۔ حضرات گرامی، حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو وہ داروغہ قادسیہ کے راستے پر رات کی تنہائی میں لگا دیتا ہے، رات اندھیری ہے، چلتا ہوا بچہ، جب وہ بچے اس راستے پر چلتے ہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں اور ایسا راستہ چن لیتے ہیں، ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ نہ وہ راستہ مدینہ شریف کی طرف جاتا تھا، نہ وہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے، اجالا پھیلتا ہے تو باتیں کیا ہے، دیکھتے یہ ہیں کہ وہ مضافات کوفہ میں ہی ٹہل رہے ہیں، کوفہ کے مضافات میں ہی گھوم رہے ہیں۔ وہ بچے آپس میں گلے مل کر رونے لگتے ہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کو انہیں پرواہ تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک سوکھا ہوا درخت ہے اور درخت کا کھول ہے، اس کھول میں آپ دونوں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرزندان مسلم اس درخت کے کھول میں تشریف لے جاتے ہیں کہ دن تو گزر جائے، رات آئے گی تو پھر رات کا سفر ہم طے کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندان اسی کھول میں آرام، اسی کھول میں تشریف فرما ہے، لیکن اس درخت کے سامنے ایک چشمہ بہ رہا ہے۔ اب اس چشمے کے قریب ایک لونڈی آتی ہے، پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ دیکھتی کیا ہے کہ دو شہزادے، ننھے شہزادے جن کا چہرہ چمک رہا ہے، کیونکہ وہ خانوادہ رسول سے تھے، اسی لیے ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ لونڈی جب حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی طرف دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے، بتاؤ بچوں تم لوگوں کا نام کیا ہے اور یہاں پر ایک سنسان جگہ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بچے چونکہ بچپن سے ہی سچ بولنے کے عادی تھے، چونکہ انہیں سچ بولنا سکھایا گیا تھا بچپن سے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حضرات گرامی وہ لونڈی سے عرض کرتے ہیں کہ میرے باپ کا نام مسلم بن عقیل ہے، میرے والد گرامی کو کوفہ کی سرزمین پر ظالموں نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے، وہ جان شہادت نوش کر چکے ہیں، ہم یہاں بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی معاون نہیں ہے، ہم اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ لونڈی رونے لگتی ہے کیونکہ وہ داستان غم ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ غم مت کرو، فکر مت کرو، ہماری مالکہ محب اہل بیت ہے، خانوادہ رسول سے محبت رکھتی ہے، علی مرتضیٰ سے محبت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی وہ کہتی ہے چلو میرے ساتھ چلو، فکر کرنے کی بات نہیں ہے اور ڈرو مت، میں تمہیں ظالموں کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ بچے لونڈی کے ساتھ چل کر اپنے مالکہ کے گھر آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ جب بچے وہاں پہنچتے ہیں اپنے مالکہ سے وہ لونڈی عرض کرتی ہے کہ اے میری مالکہ، آپ کے گھر دو ایسے مہمان تشریف لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی اور آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مہمان کون ہے؟ لونڈی عرض کرتی ہے کہ ہاں وہ مہمان کسی عام فہم خاندان سے نہیں ہے بلکہ خاندان رسول سے ہے، مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں جنہیں کوفہ کی سرزمین پر ڈھونڈا جا رہا ہے، جن کی تلاش ابن زیاد کی فوج کر رہی ہے۔ حضرات گرامی جب وہ مالکہ دیکھتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان دونوں شہزادوں کو وہ مالکہ، اس لونڈی کی مالکہ اپنے گھر میں لے جاتی ہے، اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور نرم بستر پر اسے سلاتی ہے۔ قربان جائے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کہ جن سے خوف ہے، جہاں سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اسی مقام پر رب تبارک و تعالیٰ انہیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی ان کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہوا ہے۔
حضرات گرامی، رات کا وقت ہوتا ہے، حارث اس عورت کا شوہر ہے، اور رات دیر گئے گھر میں آتا ہے، بیوی سوال کرتی ہے کہ بتاؤ آج اتنی دیر کیوں ہو گئی گھر واپس ہونے میں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مشہور نامی شخص، مشہور نامی داروغہ ابن زیاد کا داروغہ ہے، اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے، اور اسی کی تلاش میں ہم لگے ہوئے تھے، جو اس کو تلاش کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے گا اسے لباس فاخرہ دیا جائے گا، طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، نئے گھوڑے اسے عطا کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ عورت سہم جاتی ہے کہ یا اللہ، جس بچوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، جو بچے میرے گھر میں آرام فرما ہے، اسی کی تلاش میں یہ شخص نکلا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے، لیکن اس طرف دیکھیں آپ، مشہور نامی شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ابن زیاد اسے بلاتا ہے، اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ مشہور نامی شخص مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اسے بلا کر پوچھتا ہے کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ مشہور نامی شخص داروغہ جو ہوتا ہے، شخص کو جواب دیتا ہے کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اسے دنیاوی ظالموں سے کیا خوف ہوگا، تو جیسے ظالموں سے کیا خوف ہوگا؟ وہ بھڑک جاتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ اسے رہا کرنے سے تمہیں کیا ملا؟ کیا صلہ تمہیں مل گیا؟ اس شخص نے کہا کہ دنیا میں مجھے تو کچھ نہیں ملا، لیکن کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گا، میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جب کھڑا کیا جائے گا، تو ان کے جد اعلیٰ سے مجھے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے جد اعلیٰ میری شفاعت فرمائیں گے، اور جب کہ تو بھٹکتا ہوا چلے گا۔ حضرات گرامی، وہ شخص سنتا ہے، اس کے بعد وہ بھڑک جاتا ہے۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اسے قتل کر دو۔ حضرات گرامی، مشہور نامی داروغہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آئیے، جن شہزادوں کی تلاش میں یہ کوفہ کی سرزمین اور کوفہ کے ابن زیاد کی فوجیں سرگردہ ہیں، وہ کہیں اور نہیں بلکہ دشمن کے گھر میں آرام فرما ہے، لیکن اسی دشمن کی بیوی محب اہل بیت ہے۔ رات کا جب وقت ہوتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بڑے فرزند اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بھائی اٹھ جاؤ، سونے کا وقت نہیں ہے، جاگ جاؤ، وقت قریب آ چکا ہے۔ چھوٹے بھائی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ابھی میں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نانا جان ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے والد محترم اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے والد محترم سے سرور کائنات سوال فرما رہے ہیں کہ اے مسلم بن عقیل، تم تو آ گئے ہو، لیکن ان دونوں ننھے شہزادوں کو ظالموں کے حوالے کیوں کیا؟ میرے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی لمحوں میں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائی، اب سونے کا وقت نہیں ہے، وقت قریب ہو چکا ہے، جاگ جاؤ، ہماری قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان دونوں بچوں کی گفتگو پر، وہ آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، زارو قطار ہوتے ہیں۔ یہ حارث شخص اٹھتا ہے رات کی تنہائی میں، جب یہ اٹھتا ہے اور دیکھتا یہ ہے کہ جس کمرے میں یہ بچے بند ہیں وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ دیکھتا ہے، چراغ جلاتا ہے
اور اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان بچوں کو وہ دیکھنے کے بعد اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، تعجب اور حیرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوال کرتا ہے کہ عجیب بات ہے، جسے دن بھر ہم پیدل ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا اور وہ میرے ہی گھر میں آرام فرما ہے۔ حضرات گرامی اس وقت کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ دونوں ننھے شہزادوں کو کھینچتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے، لیکن قربان جائیے اس کی بیوی کی ذات پر، اس کی بیوی پیچھے سے ننگے پاؤں دوڑ کر اپنے شوہر کے پیر پر، اپنے شوہر کے قدم پر اپنا سر رکھ دیتی ہے اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کی جان کی بھیک مانگتی ہے اور اپنے شوہر کو رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر سناتی ہے، کہتی ہے کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن اس کا اثر اس کے دل پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ واقعہ اور بڑی طویل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب اس کا بیٹا حارث کا بیٹا اس کے راستے کے ڈھال بنتا ہے تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اپنے غلام کو بھی قتل کر دیا، اور چونکہ ماں پہلے ہی شدید زخمی تھی تو ماں جب بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے، ماں کی جان سے بھی بڑھ کر وہ بیٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرتا ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کو وہ شہید کر ڈالتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کر دیتا ہے اور ان کے تن کو سر سے جدا کرتا ہے، تن کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو ایک تھیلے میں کر کے اور ابن زیاد کے در پر لے جاتا ہے۔ حضرات گرامی ابن زیاد پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیرے دشمنوں کے سر ہے۔ کہا کون سے دشمن؟ کہا حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا سر ہے۔ ابن زیاد بھڑک جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے یزید کو یہ خط لکھ کر بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا مردہ بھیجا جائے یا پھر زندہ بھیجا جائے؟ اگر جواب زندہ بھیجنے کی آیا تو کیا جواب دوں گا؟ حضرات گرامی ابن زیاد اس حارث نامی شخص کو بے رحم کو قتل کروا دیتا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم۔ لیکن آئیے قربان جائیے ان دونوں ننھے شہزادوں کی ذات اقدس پر کہ انہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی اور اسلام کی عظمت کو